بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پی ایم ایس لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں سوشل ورک کی۔ سوشل ورک پی ایم ایس آپشنل سبجیکٹ ہے 200 مارکس کا، پیپر 1 اینڈ پیپر 2۔ اس کا فرسٹ ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو سوشل ویلفیئر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی سوشل ویلفیئر یا سوشل ورک ہوتا کیا ہے۔ کسی کی ہیلپ کرنا سوسائٹی میں، کسی انڈیویجول کی، کسی گروپ کی یا کسی بھی طرح سے کسی کی ہیلپ کرنا سوشل ویلفیئر کہلاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو یا سروس جو لوگوں کی پرابلم سالو کرنے کے لیے کی جائے، اس کو سوشل ویلفیئر کے زمرے میں کہا جاتا ہے، اس کو سوشل ورک کہا جاتا ہے۔ اب اس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ویبسٹر نیو ورلڈ ڈکشنری یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سروس یا ایکٹیویٹی ڈیزائن کی جائے جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکے، کسی کمیونٹی کی، کسی سوسائٹی کی یا پھر کسی انڈیویجول کی، وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ آپ ان کو کونسلنگ سروسز پرووائڈ کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا ہیلتھ کلینک سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے۔ اسی طرح WA فریڈلینڈر یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر ایک آرگنائز سسٹم ہے سوشل سروسز کا، جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، کمیونٹی کی ہیلپ ہو سکے، تاکہ لوگ ایک سیٹسفائنگ اسٹینڈرڈ آف لائف گزار سکیں، ان کو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہوں۔ یہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں، پاکستان کی بات کی جائے تو ایک پرسنٹیج ہے جو لوگوں کی جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جن کو بیسک نیڈز بھی پراپرلی اویلیبل نہیں ہے، جو جن کے پاس روٹی کپڑا اور مکان تک نہیں ہے، جو سڑکوں کے کنارے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور جو کوڑے والی ٹوکریاں ہیں، جو ویسٹ باسکٹ ہماری سڑک کے کنارے پہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے نکال نکال کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہیلپ کی جائے تاکہ وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں، ان کی ہیلپ کی جائے، وہ سوشل ویلفیئر کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کا اسکوپ، سوشل ویلفیئر کا اسکوپ بہت وائڈ رینج ہے۔ سوشل ویلفیئر کے اسکوپ کی بہت وائڈ سروسز ہیں، جو والنٹیئرز یا پھر نان پروفٹ آرگنائزیشنز، یا انہیں آپ نان بزنس اینٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، یا گورنمنٹ ایجنسیز پرووائڈ کرتی ہیں انڈیویجولز کو، گروپ کو، یا کسی بھی طرح کسی کو بھی، تاکہ لوگوں کی جو پرابلمس ہیں وہ سولو کی جائیں، لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اب ضروریات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک میٹیریل نیڈز اور ایک نان میٹیریل نیڈز۔ اب میٹیریل نیڈز میں ہماری بیسک نیڈز آتی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، یعنی شیلٹر، فوڈ اور کلاتھنگ وغیرہ، یہ جو ہیں بیسک نیڈز ہیں۔ اس کے علاوہ نان میٹیریل نیڈز میں لو آتا ہے، نان میٹیریل نیڈز میں اسپرچویلٹی آتی ہے، ریلیجن آتا ہے، سیلف اڈورنمنٹ آتا ہے۔ یہ چیزیں اور اس طرح کی اور چیزیں یہ نان میٹیریل نیڈز میں آتی ہیں۔ ان دونوں طرح کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، جو ادارے یا پھر گورنمنٹ ایجنسیز یا اپنے طور پہ انسان کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ سوشل ویلفیئر کہلاتا ہے۔ اب اس کا انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو اس میں UN کا نام بہت بڑا ہے۔ UN کے انڈر بہت سی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جو مختلف ریجنز میں، مختلف ایریاز میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں جو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں۔ UN کیا کرتا ہے؟ UN انہیں ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے، ان پرووائڈ کی ہوئی ڈائریکشن کو سپروائز کرتا ہے، ان کی سپرویژن کرتا ہے، ایڈمنسٹر کرتا ہے ان ویلفیئر سروسز کو جو یہ ایجنسیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے موسٹلی نام سنا ہوگا WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔
یہ آرگنائزیشن ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہوتی ہے، ویلفیئر کا کام کر رہی ہوتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں۔ اسی طرح ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ UN ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام ہے، دی انٹرنیشنل کانفرنس آف سوشل ویلفیئر ہے، دی ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ ہے، دی انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں UNO کے انڈر۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل ویلفیئر کی ہسٹری کیا ہے۔ مائگریشن 1947، انڈیپینڈنس کی بات کی جائے تو 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد جو مائگریشن ہوئی تھی اس کو تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے، لوگوں نے اپنی جانیں لٹائیں، مال لٹایا، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ یہاں پہ خالی ہاتھ پاکستان میں آ گئے۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ اتنی زیادہ مائگریشن کو ہینڈل کر سکے یا اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکے۔ تب دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے لوگوں نے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی ہیلپ کی، کس طرح سوشل ورک کا مظاہرہ، سوشل ویلفیئر کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ ایک اپنی مثال آپ ہے 1947 کی مائگریشن۔ اس کے بعد پاکستان نے UNO سے ہیلپ مانگی سوشل ویلفیئر کی فیلڈ میں، تو UNO نے ایک سال بعد کراچی میں کمیشن بھیجا 1951 میں۔ تو UNO کے ایڈوائزر کی ریکمنڈیشن پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلتھ ڈویژن نے ایک ادارہ بنایا، ایک پروگرام بنایا، آرگنائزڈ ویلفیئر پروگرام 1953 میں۔ اب اس ویلفیئر پروگرام کا کام کیا تھا کہ سوشل ویلفیئر کی ٹریننگ پرووائڈ کرے والنٹیئرز کو، انکریج کرے والنٹیئر ایجنسیز کو، اور رورل اور اربن کمیونٹی میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے تھے اس کو اسپانسر کرے۔ اب تب دیکھا جائے تو سوشل ورک کی فیلڈ میں پروفیشنل نہیں تھے۔ جب پاکستان نیا نیا آزاد ہوا تھا تب پروفیشنل نہیں تھے، تب والنٹیئر ایجنسیز ہی تھی اور والنٹیئرز ہی تھے جو سوشل ورک کا کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد 1953 میں ایک نیشنل پلاننگ کمیشن بنایا گیا، ایک پلاننگ بورڈ تھا جس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے پلانز کو پریپیئر کرے۔ اب اس پلاننگ بورڈ میں ایک ویلفیئر سیکشن بنایا گیا۔ اس ویلفیئر سیکشن کا کام یہ تھا کہ انویسٹیگیٹ کرے، ریویو کرے ان سوشل پالیسیز کو، ان لیجسلیشنز کو جو سوشل ویلفیئر کے لیے ڈفرینٹ فیلڈز میں بنائی گئی ہیں۔ ڈفرینٹ فیلڈز یعنی ہیلتھ فیلڈ ہو گئی، ایجوکیشن، اور اس طرح کی اور فیلڈز میں جو پالیسیز اور لیجسلیشن بنائی گئی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرے اور ریویو کرے، اور اگلے 5 سال کے لیے سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ پلان تیار کرے۔ اس کے بعد 1956 میں ایک کمیشن بنایا گیا، نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر۔ اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز جو والنٹیئر آرگنائزیشن کر رہی ہیں ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کر کے، کنسلٹیٹیو سروسز پرووائڈ کر کے ان کو اسٹیمولیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر ہے اس کو پروونشل لیول پہ بھی بنایا گیا، ہر پروونس میں ایک کونسل بنائی گئی سوشل ویلفیئر کی۔ اس کے بعد 1964 میں، سپتمبر 1964 میں ویسٹ پاکستان میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سوشل ویلفیئر بنایا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سوشل ویلفیئر اور ویسٹ پاکستان سوشل ویلفیئر، ان کو 4 پارٹس میں بائیفرکیٹ کر دیا گیا، ایک ڈائریکٹوریٹ اور ایک کونسل ہر صوبے میں بنائی گئی۔ پھر 1979 میں ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر۔ اس ڈپارٹمنٹ میں 2 سیگمنٹ بنائے گئے، ایک سیگمنٹ 1996 میں بنایا گیا جس کا نام تھا دی سیگمنٹ آف وومن ڈیولپمنٹ، اور ایک سیگمنٹ 1998 میں بنایا گیا، سیگمنٹ آف بیت المال۔ 2012 میں ڈپارٹمنٹ آف وومن ڈیولپمنٹ کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے سیپریٹ کر کے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔
پاکستان میں بہت سی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو یونیسیف، یونیسکو، اس طرح کی اور بہت سی ایگزامپلس ملتی ہیں جو ہماری کنٹری میں کام کر رہی ہیں آرگنائزیشنز۔ اور نیشنلی دیکھا جائے تو ایدھی فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا نام ہے سوشل ویلفیئر، سوشل ورک کے فیلڈ میں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو اگر دیکھا جائے تو یہ شاید ان پہلی فاؤنڈیشنز میں تھیں جنہوں نے بغیر کسی فنڈز کے، بغیر کسی انٹرنیشنل ہیلپ کے، فورن فنڈنگ کے بغیر کام شروع کیا۔ اور آج ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایڈی فاؤنڈیشن کے جو برانچز ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل ہے، چھپا ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، عورت فاؤنڈیشن، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، سارم برنی ٹرسٹ، دارالسکون، بنت فاطمہ فاؤنڈیشن، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ڈے کیئر سینٹرز، دارالامان، نشیمن، کاشان اطفال و نونہال، عافیت، اور اس طرح کی اور بہت سی آرگنائزیشنز ہیں اور بہت سی فاؤنڈیشنز اور ایسوسیشنز ہیں جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہیں۔ آپ جسے چاہے کوٹ کر سکتے ہیں اپنے پیپر میں۔ آج کا لیکچر اتنا ہی، انشاءاللہ لیکچر 2 پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اور لیکچر 2 کو نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔